بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جو جن کے ماتھے پہ محراب تو بن جاتا ہے، لیکن ان کے معاملات جو ہیں وہ محلے داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے۔ یہ بندہ بھی اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، یہ بندہ بھی اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے نا، پھر وہ اپنے معاملات کو بھی درست کرتا ہے۔ اور بعض دفعہ ہمارے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو بلکہ ایک دفعہ کچھ دوستوں سے کوئی بات ہوئی کسی مسئلے پہ، تو مجھے بار بار یہ کہیں دیکھیں جی ہمارے یہ محراب بن گئے نمازیں پڑھ پڑھ کے۔ یہ میں قسماً بات کر رہا ہوں آپ سے، یہیں اسی محلے میں ادھر ہی ہمارے اپنے ہی دوست تھے، وہ کوئی مسئلہ بن گیا، وہ دیکھیں جی ہم نے حج کیا ہوا، نماز پڑھتے ہیں ہم، یہ محراب بن گئے، یہ کتنے کتنے بڑے محراب بنے ہوئے ہیں، ہم لوگ ہمیں حاجی کہتے ہیں، تو آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کرتے۔ وہ بھائی محراب آپ کے ماتھے پہ جو بنا ہے، ہو سکتا ہے یہ کالک ہو، محراب کی وجہ سے اللہ تمہیں بخشے گا؟ محراب بخشش کی نشانی نہیں ہے، تمہارا حج تمہاری بخشش کی نشانی نہیں ہے، تمہاری نماز پڑھنا تمہارے لیے بخشش کی نشانی نہیں ہے۔ بخشش تو تبھی ہوگی جب تمہارا کوئی چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اخلاص کے ساتھ تمہارا راستے سے کانٹا ہٹا دینا 100 بار حج کرنے سے بھی بہتر ہے، کہ وہ حج جو تم نے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، ایسے 100 حجوں سے بہتر ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے کسی مومن کے راستے سے ایک کانٹا ہٹا کے سائڈ پہ رکھ دو کہ یا اللہ میں نے تیرے بندوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے یہ عمل کیا ہے۔ اگر وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یقین کریں 100 حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے بندے کو۔ عمل تو اتنا بھی بڑا ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ہمیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، نبی علیہ السلام یہود و نصارہ کو جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے، ہم تو ہے ہی اللہ کے۔ ابھی میں یہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا وہ کلپ میں نے سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کیا، ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ ہمارے ہاں تو میرے بھائی ہیں بڑے، وہ قوالی سنتے ہیں، بلکہ ایک دن یہ خرم کلپ لے آیا، کہتا یہ قوالی تو تسی بھی سنی ہی ہیں۔ اور میری والدہ صاحبہ مجھے ایک دو بار انہوں نے کہا کہ آپ نے جانا ضرور ہے، لیکن بعد میں نے ویسے توبہ کی کہ یہ نہیں سننی چاہیے۔ ڈھول باجا مطلب جو بھی ساز کے سامان ہیں، اچھا اس میں وہ جو انہوں نے بلایا ہوا تھا وہ پڑھ رہا تھا کہ صابر کا ہوں میں بندہ، صابر میرا خدا ہے۔ کہ مجھے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ سے یاد آ گئی بات۔ تو میرے بھائی آج بھی حیات ہیں الحمدللہ، لیکن اب وہ کافی تبدیل ہوئے۔ میں نے ان سے اختلاف شرعی رکھا، کافی سالوں تک رکھا، جب تک وہ ان معاملات سے باز نہیں آگے تب تک میں نے ان سے اختلاف رکھا۔ اب تو الحمدللہ معاملات کافی بہتر ہیں، انہوں نے داڑھی پوری کر لی، وہاں پہ نمازیں اب ہو رہی ہیں، مطلب دینی معاملات جو ہیں وہ سلجھ گئے۔ تو تب تک میں نے ان سے اختلاف رکھا جب تک میرا اختلاف دور نہ ہو گیا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، موجودہ دور کی جو پیری مریدی ہے، میں ویسے اس سے بڑا بیزار ہوں، سچی بات یہ ہے۔ اولیاء کاملین، اولیاء اللہ جن کا جو سر سے لے کے پاؤں تک اللہ اور اس کے رسول کے تابع دار ہیں، ان کا میں خادم ہوں، ان کے لیے میرے دل میں کبھی بغض نہیں آیا۔ لیکن موجودہ دور میں بس پیر جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مرید ہماری رعایا ہے، ہم ان کے خدا، جو ہم کہیں گے وہ یہ کریں گے۔ ابھی میں پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلپ سن رہا تھا، میں نے وہ سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل بھی کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پیر بھی ایک قسم کا خدا ہی بن کے بیٹھا ہے، پیر بھی زمین تے خدا ہی بنیا بیٹھا ہے کہ جو میں نے کر دیا بس ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم بس اللہ ہی کے بندے ہیں، خالصتاً اللہ کے لیے۔ اور جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لوگوں کے ساتھ معاملات اللہ کے لیے ہو جائیں گے نا، تو یقین کریں آپ کو روحانی تسکین ملنا شروع ہو جائے گی۔ ایک ایسی خوراک آپ کو ملے گی کہ آپ کی نماز کے اندر سرور پیدا ہوگا، آپ کے حج میں سرور پیدا ہوگا، آپ کی زکوٰۃ دینے میں سرور پیدا ہوگا، کیونکہ لوجہ اللہ آپ یہ کام کریں گے۔ اور جب آپ نے کام اس لیے کرنا ہے کہ جی لوگ مجھے کہیں بڑا سخی ہے، لوگ مجھے کہیں بڑا نمازی ہے، لوگ مجھے کہیں کہ بڑا یہ عابد ہے، تو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ میں تو
آپ سب کو بھی کہتا ہوں، بلکہ میں کہنے ہی نہیں دیتا، میں دوست احباب کو روکتا ہوں کہ مجھے قاری صاحب نہ کہا کریں۔ مجھے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں دوست، قاری صاحب کہتے میں نہیں کہنے دیتا، حافظ صاحب کہہ دیتے میں نہیں کہنے دیتا، کچھ مفتی کہہ دیتے میں نہیں کہنے دیتا۔ میں کہتا ہوں میرا نام ہے ارشاد الحق، اور میرے شیخ میرے استاد کا نام ہے مفتی محمد امین رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی نسبت مجھے امینی کہا جاتا ہے، مجھے امینی کہا کریں۔ اگر میرا نام آپ کو مشکل لگتا ہے، آپ کی زبان پہ نہیں آتا، آپ مجھے امینی کہہ لیا کریں، میری نسبت ہے میرے شیخ کی طرف۔ لیکن میں کیوں نہیں کہنے دیتا قاری یا عالم یا مفتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ قیامت کے دن جنہوں نے اخلاص کے ساتھ عبادت نہیں کی ہوگی، وہ اللہ کے حضور رگڑے جائیں گے۔ وہ ایک حافظ قرآن کو لایا جائے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ، کہے گا یا اللہ میں تیری کتاب کا حافظ، میں قاری، میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو نے اپنے لیے دی ہے وہ تعلیم، تو نے وہ حفظ اس لیے کیا، تو نے وہ لوگوں کو قرآن اس لیے پڑھایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو وہ لوگوں نے تجھے دنیا کے اندر قاری تو کہہ لیا، اب آخرت میں تو تیرا حصہ نہیں ہے۔ ایک عالم کو لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ، وہ کہے گا یا اللہ میں تیرے دین کا عالم، تیرے دین کی تبلیغ کرنے والا۔ اللہ فرمائے گا وہ دین کا علم تو نے صرف اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، سو لوگوں نے تجھے دنیا میں عالم کہہ لیا۔ ایک غازی کو لایا جائے گا، یا اللہ میں نے جہاد کیا ہے تیرے لیے۔ اللہ فرمائے گا تو نے وہ جہاد میرے لیے نہیں کیے تھے، تو نے وہ جہاد فقط اس لیے کیے تھے کہ لوگ تجھے غازی کہیں۔ ایک شہید کو لایا جائے گا، فرشتوں کو اللہ کہے گا اس شہید کو جہنم میں لے جاؤ، وہ کہے گا یا اللہ میں تیرے راستے میں مرنے والا، میں نے تیرے لیے شہادت حاصل کی۔ اللہ فرمائے گا تو نے میرے لیے شہادت حاصل نہیں کی تھی، تو صرف اس لیے جنگ لڑ رہا تھا کہ لوگ تیری بہادری کے قصے تیرے مرنے کے بعد کہیں، سو لوگوں نے تجھے دنیا کے اندر شہید بھی کہہ دیا، بہادر بھی کہہ دیا، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ایسی نمازوں کی جو ہم ریاکاری کے ساتھ پڑھیں، ایسی عبادات کی جو ہم ریاکاری کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بس اخلاص کے ساتھ اپنی طرف جستجو کر کے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی مطلب ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں اور عیسائیوں کو جواب دے رہے ہیں، فرمایا تم نے تو سارا دین اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے، تم جس کو چاہتے ہو اس کو اپنے دین میں داخل کر لیتے ہو، جس کو چاہتے ہو نکال دیتے ہو، تم نے اپنی مرضی کے اصول و ضوابط بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اپنی مرضی کے اصول نہیں بنائے، ہم تو فقط اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کا قانون ہے ہم نے اللہ کی زمین پہ وہ نافذ کر دیا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔